یہ کہانی ہے محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر کی۔ ایک آدمی جس پر الزام تھا کہ اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسا قدم اٹھایا جو معاشرتی اصولوں کے مطابق ناقابل قبول ہے، لیکن ہر الزام کی کہانی کے پیچھے چھپی ہوتی ہے حقیقت، قانون اور انسانی جذبات کی ٹکر۔ یہ مقدمہ شروع ہوا 3 جولائی 2004 کی FIR کے بعد، جب متاثرہ لڑکی کے والد نے شکایت درج کروائی۔ آج ہم لے کر چلیں گے آپ کو اس پیچیدہ اور سنسنی خیز مقدمے کی دنیا میں، جہاں ہر لمحہ سوال اٹھاتا ہے، ہر کمرہ راز چھپاتا ہے۔ متاثرہ لڑکی کا والد ناروال میں اپنی زمینوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھا، لیکن ایک ہی لمحے میں ان کی زندگی بدل گئی۔ ان کی بیٹی متاثرہ لڑکی صرف 15 سال کی، مستقبل کے بھروسے کے بغیر ایک خطرناک راستے پر کھڑی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس وقت کس کے ساتھ، کہاں اور کیسے ان کی بیٹی جا رہی ہے۔ یہ لمحہ والدین کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ 26 جون 2004 کی رات متاثرہ لڑکی کو اغوا کر لیا گیا۔ محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر اور دیگر ملزمان نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور غیر معلوم سمت کی طرف روانہ کر دیا۔ اس لمحے والدین کا دل دھڑک رہا تھا، خوف، حیرت اور بے بسی نے ان کو جکڑ لیا تھا۔ اغوا کے دوران لڑکی کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ بے یقینی اور الجھن بھی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ لڑکی کی بازیابی کے لیے مقدمہ کے اندراج کے تقریباً 2 ماہ بعد محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر کے گھر میں ریڈ کیا جاتا ہے، تو ریڈ کے دوران محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر اور متاثرہ لڑکی وہاں پر موجود پائے جاتے ہیں۔ تفتیشی افسر سب سے پہلا سوال متاثرہ لڑکی سے یہی کرتا ہے کہ کیا آپ کو اغوا کیا گیا تھا؟ مگر متاثرہ لڑکی نگاہیں جھکا لیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ تفتیشی افسر دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کرتا ہے اور متاثرہ لڑکی سے پوچھتا ہے، کیا آپ کو اغوا کیا گیا تھا؟ متاثرہ لڑکی کا جواب سن کر سب شاک میں چلے جاتے ہیں اور والدین پر تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ متاثرہ لڑکی جواب میں کہتی ہے کہ نہیں، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، کیونکہ میں تو محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر کے ساتھ محبت کرتی ہوں اور میں اپنی مرضی سے محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر کے ساتھ آئی ہوں اور میں اب محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر کی قانونی طور پر بیوی ہوں اور حقوق زوجیت ادا کر رہی ہوں۔ لیکن متاثرہ لڑکی کا جواب سن کر پولیس پارٹی کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور پولیس پارٹی محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر کو اپنے ساتھ تھانے لے جاتی ہے، کیونکہ اس بات کی تفتیش ابھی باقی تھی کہ کیا متاثرہ لڑکی واقعی نابالغ تھی اور اس کی عمر تقریباً 15 سال تھی، اور اس کی عمر کا تعین کرنا ضروری تھا، اور اس بات کا بھی تعین کرنا تھا کہ کیا متاثرہ لڑکی کو بلیک میل کیا گیا تھا یا متاثرہ لڑکی نے اپنی رضامندی کے ساتھ یہ قدم اٹھایا ہے، اور کیا وہ واقعی محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر کی قانونی بیوی ہے۔ تفتیش کے مراحل کو مکمل کرنے کے لیے متاثرہ لڑکی کو لڑکی کے والدین کے حوالے کر دیا گیا اور محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر کو جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا گیا، اور تفتیش کے تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد چالان کو متعلقہ عدالت میں ٹرائل کے لیے بھیج دیا گیا۔ عدالت میں 10 گواہان پیش ہوئے، میڈیکل رپورٹس اور کیمیکل رپورٹس بھی شامل کی گئیں۔ محمد اسحاق کا دعویٰ تھا کہ متاثرہ لڑکی سوئی جورج تھی اور اس نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ متاثرہ لڑکی نے اپنے والدین کو چھوڑ کر ایک ایسا قدم اٹھایا جسے معاشرتی اور قانونی نقطۂ نظر سے خطرناک کہا جا سکتا تھا۔ اس نے محمد اسحاق کے ساتھ وقت
گزارا اور کچھ عرصے کے لیے محسوس کیا کہ وہ اپنی مرضی کے تحت کچھ کر رہی ہے۔ ہر لمحہ سوال اٹھاتا ہے، کیا یہ اس کی آزادی تھی یا اس کا بہک جانا؟ عدالت نے ہر زاویہ پر غور کیا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ متاثرہ لڑکی کے اغوا اور محمد اسحاق کے دعوے نے والدین اور گاؤں میں خوف اور بے یقینی پیدا کی۔ اب عدالت میں ہر لمحہ حقیقت کے پردے کھولنے لگا۔ گواہان کی شہادت، میڈیکل رپورٹس اور نکاح کے دعوے، یہ سب مل کر طے کریں گے کہ یہ واقعہ زنا بالرضا تھا یا زنا بالجبر۔ نزار شاہ، پہلا گواہ، سامنے آیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے متاثرہ لڑکی کو محمد اسحاق اور دیگر کے ساتھ گاڑی میں بٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس لمحے عدالت کے کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہر آنکھ میں حیرت اور خوف کے سائے نمودار ہوئے۔ یہ لمحہ والدین کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا، جنہیں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر پانے کا دکھ تھا۔ محمد اسحاق اور لنگڑا پیر کا یہ دعویٰ تھا کہ متاثرہ لڑکی نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اس نے نکاح نامہ بطور ثبوت پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ متاثرہ لڑکی اس کی قانونی بیوی تھی اور اس کے رشتہ ازدواج میں رہی ہے۔ لیکن عدالت میں ایک اہم سوال پیدا ہوا، کیا یہ نکاح واقعی قانونی طور پر ثابت ہو سکا یا یہ محض ایک دعویٰ تھا؟ متاثرہ لڑکی کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت میں متاثرہ لڑکی سے جب محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر کے دعوے کے بارے میں پوچھا گیا تو متاثرہ لڑکی نے محمد اسحاق کے دعوے کی نفی کی۔ کہا کہ اس نے محمد اسحاق کے ساتھ کوئی قانونی نکاح نہیں کیا۔ یہ لمحہ والدین کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور حیرت اور دل میں سوال کہ آخر ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ عدالت نے قانونی نقطہ نظر سے فیصلہ کیا کہ پچھلے بیانات اور دعوے صرف تب قابل قبول ہیں جب گواہ کو ان سے روبرو کرایا جائے۔ اس صورت میں نکاح نامہ عدالت میں قابل قبول نہ ہو سکا۔ میڈیکل رپورٹس سے یہ معلوم ہوا کہ متاثرہ لڑکی کے جسم پر کوئی تشدد یا نشانات موجود نہیں تھے، جو کہ ظاہر کرتا تھا کہ زنا بالرضا تھا، نہ کہ زنا بالجبر۔ یہ لمحہ ایک نئے سسپنس کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اگر لڑکی نے اپنے فیصلے سے ساتھ وقت گزارا تو کیا محمد اسحاق کے خلاف الزام برقرار رہ سکتا ہے؟ عدالت نے تمام قانونی نکات کا بغور جائزہ لیا۔ ہر دستاویز، ہر گواہ اور میڈیکل رپورٹ کو پرکھا گیا، لیکن یہ سب صرف شروعات تھی۔ اصل سوال یہ تھا کہ محمد اسحاق نے متاثرہ لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کیا یا سب اس کی مرضی سے ہوا۔ اب عدالت کے فیصلے کا لمحہ نزدیک ہے۔ محمد اسحاق کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیے کہ نکاح واقعی ہوا تھا اور متاثرہ لڑکی سوئی جورس ہے، لہذا زنا بالجبر کا الزام برقرار نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف ڈی پی جی پنجاب نے کہا کہ لڑکی ابھی نابالغ ہے، اس کے ساتھ زنا زبردستی ہوا۔ عدالت نے غور سے تمام دلائل، گواہوں کی شہادت اور میڈیکل رپورٹس کو پرکھا۔ یہ لمحہ ایک ٹکراؤ تھا۔ حقیقت، قانون اور انسانی جذبات سب ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ عدالت نے غور کیا کہ متاثرہ لڑکی سوئی جورس تھی اور وہ محمد اسحاق اور لنگڑا پیر کے ساتھ 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک رہی۔ میڈیکل رپورٹس اور دیگر شواہد سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کے جسم پر کسی بھی قسم کے تشدد کے آثار ہی نہیں تھے۔
والدین کے دلوں میں خوف اور دکھ تو موجود تھا، لیکن عدالت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ جناب الرضا تھا، نہ کہ جناب الجبر۔ یہ لمحہ والدین کے لیے خوشی اور تشویش کا ملا جلا احساس تھا، کیونکہ ان کی بیٹی محفوظ تھی، مگر معاشرتی شرمندگی اور مستقبل کے سوالات ابھی باقی تھے۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر کے خلاف حدود آرڈیننس 1979 سیکشن 10 سب سیکشن 3 جناب الجبر کی سزا تبدیل کی جائے۔ اب اس پر سیکشن 10 سب سیکشن 2 جناب الرضا کے تحت سزا ہوگی، یعنی 3 سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ۔ اگر جرمانہ نہ ادا ہوا تو 3 ماہ اضافی جیل۔ یہ فیصلہ عدالت نے اس لیے دیا کہ متاثرہ لڑکی نے اپنی مرضی سے تعلق قائم کیا اور کسی زبردستی یا تشدد کے آثار موجود ہی نہیں تھے۔ محمد اسحاق جیل میں ایک لمحے کے لیے اپنے انجام پر سوچتا ہے، جسمانی اور ذہنی طور پر متاثر، لیکن قانون کی گرفت میں۔ والدین کے لیے یہ لمحہ دکھ اور تشویش سے خالی نہ تھا۔ ان کی بیٹی محفوظ تھی، لیکن سماجی دباؤ اور معاشرتی سوالات ان کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ متاثرہ لڑکی نے غلط قدم اٹھایا اور اس کا انجام عدالت کے فیصلے سے محفوظ رہا، لیکن اس سبق نے سب کے دلوں میں خوف، حیرت اور سبق بھرا۔ یہ کیس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر واقعہ، ہر الزام اور ہر فیصلہ انسانی جذبات، قانونی پیچیدگیوں اور اخلاقی سوالات کے درمیان جھولتا ہے۔ اس مقدمے نے دکھایا کہ قانون، انصاف اور انسانی جذبات کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ محمد اسحاق عرف لنگڑا پیر سزا بھگتے گا، لیکن متاثرہ لڑکی محفوظ رہی۔ والدین نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی، خوف اور دکھ کے باوجود۔ یہ کہانی صرف ایک مقدمے کی نہیں، بلکہ انسانی جذبات، خوف، حیرت اور انصاف کی کشمکش کی کہانی ہے۔ یہاں اختتام نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ ہر فیصلہ، ہر حقیقت اور ہر قدم معاشرت اور قانون کے بیچ توازن پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ مزید ایسے حقیقی کیسز کو سٹوری کے انداز میں سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل نجیب ٹی وی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم نجیب ٹی وی کے ذریعے آپ کے روزمرہ کے سوالات کے جوابات اور تمام قانونی حوالہ جات کو سٹوری کے انداز میں پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے اور تمام پہلو واضح کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔